کہ مرنے سے پہلے ہم سب کر لے اس پہ غور. کتابوں کا خدا اور ہے، بابوں کا خدا اور. کہنے کو تو تھی سب کا اسلام ہے، لیکن کتابوں کا جہاں اور ہے، بابوں کا جہاں اور. میں اس طرف ایک منٹ لوں گا. میری زندگی کا جو سب سے تلخ واقعہ ہے نا، میرے لیے آج بھی وہ اتنا ہی تکلیف ہے. یہی سننے بیٹھنے مثال کے طور پہ میں 4 سال کا تھا جب مجھے پہلی دفعہ دربار پہ لے کے گئے، کہا سجدہ کرو. اللہ میں کھڑا ہو گیا، میں نے کہا نہیں کرنا. میں اپنے پاپا کی بات زیادہ، ہر چیز پہ ہمیں غلط ہی کہا جاتا تھا. قرآن کو کوئی بات سننے کے لیے تیار نہیں تھا. یعنی میں مثلا کہتا بھی ہوں کہ یہ فلاں سورت فلاں آیت، وہ کہتے تھے. انہوں نے اسلام پھیرا، انہوں نے دعا نہیں اس دن کی، اتنے زیادہ ایکسائٹڈ تھے. انہوں نے فوراً کہا کہ ایک اعتکاف کا کافر ہے. اس دن نہ میرے اعتکاف کا حیا کیا، نہ میرے روزے کا حیا کیا. مجھے کافر بھی کہا اور مسجد سے بھی دکھا. مجھے واللہ با خدا ایک دفعہ ایسے محسوس ہوا جیسے اتنے لوگ جو کہہ رہے ہیں میں ہی غلط ہوں. میں نے جو قرآن پڑھا تھا، میرا اس پہ بھی نا ذہن مسلسل 22-24 سال گزر گئے ہیں. مجھے آج بھی ایسا ہی محسوس ہوتا ہے کہ وہ مجھے اٹھا کے باہر پھینک رہے اور میں گلی میں گر رہا ہوں. بالکل آج بھی میں اس تکلیف کو محسوس. پھر آہستہ آہستہ میں دوبارہ رہا یعنی کہ نماز میں نے قائم رکھی، یعنی باقی اپنے معاملات ٹھیک رکھے، لیکن کانفیڈنس نہیں، ختم ہو گیا. جمل چونکہ میں جانتا تھا اور مجھے یہ نا گیٹ اپ میں نا بریلوی لگے. میں نے کہا اچھا چلو یار سن لیں یہ کیا کہتا ہے. مجھے پتا تھا یہ پردہ ڈالتے ہیں. مجھے سب سے زیادہ جو امپریس کیا ان کا جو جس پہ لوگ اعتراض کرتے ہیں نا کہ جی مزاج ان کا سخت ہے، سر یہی چیز اصل میں سب سے ضروری. خدا نخواستہ یہ لگتا تھا کہ جو پہلے ہمارے ائمہ کے ساتھ ہوا ہے نا، کیونکہ میں یہ آن کیمرہ کہہ رہا ہوں، بعد میں لوگ دیکھیں گے میں انہیں امام وقت ہی مانتا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. سر کیا نام ہے آپ کا؟ تصور عباس. تصور عباس بھائی کہاں سے آیا؟ چوک اعظم ڈسٹرکٹ لیا. لیا سے. ویلکم جی جیلم اکیڈمی میں. تصور بھائی کیسا رہا سفر؟ سر بہت اچھا رہا سفر. اکیلے آئے ہیں یا کوئی دوست بھی ہے ساتھ؟ نہیں، ہمارے پاس 7 دوست ہیں. 7 دوست. اور ایکچولی میں دوسری بار آیا ہوں. اچھا جی. لیکن میرے آنے کی وجہ یہ تھی کہ میرا چھوٹا بیٹا 5 سال کا توحید احمد، ٹھیک ہے، وہ لازمی آنا چاہتا تھا. اس کی ضد کی وجہ سے اصل میں دوسری بار آیا ہوں. پہلے میں ایک دفعہ ہو کے جا چکا ہوں ادھر، تقریباً 1-1.5 سال پہلے. ٹھیک ہو گیا. تصور بھائی پہلے تو یہ بتائیں کہ جو آپ کی فیملی بیک گراؤنڈ تھی، جی جی، والدین، ان کا فرقہ کون سا تھا؟ ان کا مسئلہ کیا تھا؟ سر یہ بہت نا پیچیدہ سا مسئلہ ہے. ہمارے 4 فرقے موجود ہیں ہمارے خاندان میں. بتائیں نا. ٹھیک ہے، بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث، اہل تشیع. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اور جب 4 فرقے آپ کے خاندان میں موجود ہو تو آپ ایک فٹ بال کی طرح ہوتے ہیں کہ ایک بڑھائے گا وہ کہے گا ہم حق پہ ہیں، دوسرا بڑھائے گا وہ کہے گا ہم تیسرا. اچھا جو میرے ابو کے جو فیملی ہے نا، اصل میں وہ بریلوی تھی، اور بریلوی بھی کٹر بریلوی، مزاروں والی بریلوی. ٹھیک ہے. ہمارے قریب جو ہے نا وہ باؤ سلطان دربار ہے. اچھا. تو لیکن میرے والد صاحب کی طرف سے نا یہ تھا کہ میرے والد صاحب الحمدللہ مواحد سے شروع تھے. حالانکہ پورا فیملی جو ہے نا بیک گراؤنڈ وہ مکمل طور پہ قبر چاٹ تھا. ٹھیک ہے. میری دادی، میرے چاچو، میرے دادا ابو، پھپھو، سب واحد میرے والد صاحب تھے. یہ پڑھے لکھے بھی تھے اپنی فیملی میں سب سے زیادہ، اور فوج میں ڈیوٹی بھی کرتے تھے. ٹھیک ہے. ان کی وجہ سے ہمیں شروع سے توحید کا سمجھ آئی. لیکن مثلا والد صاحب گھر آئے ہیں وہ توحید سمجھا کے چلے گئے ہیں، لیکن باقی تو سارے ادھر ہی ہیں. وہ بڑا مسئلہ ہوتا تھا. مثال کے طور پہ میں 4 سال کا تھا جب مجھے پہلی دفعہ دربار پہ لے کے گئے، کہا سجدہ کرو. اللہ میں کھڑا ہو گیا، میں نے کہا نہیں کرنا، کیونکہ میں اپنے پاپا کی بات زیادہ مانتا تھا. جو میری ماں تھی وہ بھی مواحد تھی، حالانکہ ان کا مسلک اہل تشیع تھا. ٹھیک ہے. ٹھیک ہو گیا. والد صاحب بریلوی تھے. ٹھیک ہے. اسی طرح باقی کچھ رشتہ دار اہل حدیث، کچھ اہل دیوبند تھے. یہ بڑا مسئلہ ہمارے درمیان رہتا تھا. جب میں تقریباً 5ویں کلاس میں پڑھتا تھا نا، 98 کی بات ہے، تو میرے والد صاحب نے مجھے ایک ترجمے کا قرآن پاک لا کے دیا. انہوں نے کہا اسے پڑھو. ٹھیک ہے. وہ قرآن پاک پڑھنا اس وقت مجھے لگتا تھا شاید میں نے غلطی کی ہے. اس کی وجہ یہ تھی کہ جب ہم باہر بات کرتے تھے اسکول میں، پھر اسکول میں ہی زیادہ یہ مسئلہ بنا. کالج جانے تک کچھ نہ کچھ بہتر ہو گیا تھا. ہر چیز پہ ہمیں غلط ہی کہا جاتا تھا. قرآن کو کوئی بات سننے کے لیے تیار نہیں تھا. یعنی میں مثلا کہتا بھی ہوں کہ یہ فلاں سورت فلاں آیت، وہ کہتے تھے چھوڑو اس کو. جو دین ہم تک پہنچا ہے نا وہ مکمل ہو چکا ہے. اب تمہیں اجازت نہیں کہ تم قرآن کھول کے دیکھو گے، تمہیں ضرورت نہیں، تم عربی پڑھو بس. اللہ اکبر.
میں اس طرف 1 منٹ لوں گا. میری جی، زندگی کا جو جی. سب سے تلخ واقعہ ہے نا, ہاں ہاں میرے لیے آج بھی وہ اتنا ہی تکلیف تھی. یہی سننے بیٹھے ہوئے ہیں. میں اس وقت 10th کلاس میں پڑھتا تھا, 2003 کی بات ہے. ٹھیک ہے. ہمارے ہاں چوک اعظم پہ اعظم جامعہ مسجد ہے, وہاں پہ یہ واقعہ پیش آیا تھا. ہم اعتکاف پہ بیٹھے ہوئے تھے, 9th میں بھی بیٹھے تھے, 10th میں بھی, اور تقریباً کلاس فیل ہوئی تھے زیادہ. اللہ تعالیٰ, میں اب ان کا نام نہیں لینا چاہتا, فوت ہو چکے ہیں, اللہ تعالیٰ جی چھوڑے, نام کے بغیر بات کرے. کرتے ہیں. ایک چھوٹا سا واقعہ ہوا تھا. وہ بار بار نا مجھ سے, جب میں اسکول میں پڑھ رہا تھا تو ہم ریگولر نماز وہی جا کے پڑھتے تھے, اسکول کے دوران بھی ریگولر وہاں پڑھنی. وہ بار بار جو امام تھا نا, وہ مجھ سے پوچھتا تھا کہ تمہارا مسلک کون سا ہے. میں کہتا تھا میں مسلمان ہوں. مسلمان میں اس لیے کہتا تھا کہ میں چاروں فرقوں سے تنگ تھا گھر کی وجہ سے. میں کہتا تھا میٹرک کی عمر میں جی اتنا شعور آ چکا, جی, ایک 17 بچے سال کو. عمر تھی میری. شعور اس طرح آ جاتا ہے نا, ساروں کی بات سنتے ہیں پھر شعور آ جاتا ہے, سارے اپنا اپنا بتاتے ہیں. ٹھیک ہے. وہ مجھے اس چیز سے وہ نفرت کرتے تھے. ٹھیک ہے. کوئی چیز ڈھونڈ رہے تھے کہ اسے کسی طرح سے نہ نکالیں یہاں سے. ٹھیک ہے. میں اعتکاف پہ بیٹھ گیا, قسمت ماڑی سمجھ لو. ہاں اور 27واں روزہ تھا اس دن. ٹھیک ہے. وہ ایک لڑکا اٹھ کے آیا, اذان شروع ہوئی ہے, اس نے مجھے کہا کہ یار میں تمہارے, وہ بھی ہمارے ساتھ اعتکاف پہ بیٹھا تھا, میرا کلاس فیلو بھی تھا, لیکن اس نے ایک منافقت کی. اس نے مجھ سے پوچھا کہ میں اب کھانا کھا لوں یا نہ کھاؤں. میں نے کہا روزہ رکھے بغیر اعتکاف نہیں ہوگا, اذان شروع ہو گئی ہے, بس تم فوراً کھانا کھاؤ, 2-3 منٹ میں آؤ نماز پڑھ لو, روزہ ہو جائے گا. اب قرآن میں نے پڑھا ہوا تھا کہ جب تک سفید دھارا کالے, یہ چیز تو مجھے پتا تھی. مجھے پتا تھا 2-3 منٹ سے کوئی روزہ نہیں چھوڑے گا, رکھ لے کوئی بات نہیں. وہ جو ہمارے حافظ, نام نہیں لینا تھا, اچھا چلو, حافظ صاحب تھے. وہ نا نماز پڑھانے کے بعد فوراً نا ایک دعا کے بعد ایک مسئلہ بیان کرتے تھے. اس وقت ہم بھی دعا کیا کرتے تھے. انہوں نے سلام پھیرا, انہوں نے دعا نہیں اس دن کی, اتنے زیادہ ایکسائٹڈ تھے. انہوں نے فوراً کہا کہ ایک اعتکافیہ کافر ہو گیا. ان کے پہلے الفاظ یہ تھے. واللہ بخدا جب انہوں نے کہا نا, مجھے اسی وقت پتا چل جائے کہ مجھے کہہ رہے ہیں, کیونکہ ایک نفرت تو پہلے تھے ہماری چلی آ رہی تھی, لیکن اس مسجد میں ایک نا دل لگا ہوا تھا. میرا دل نہیں کرتا تھا کہیں اور نماز پڑھنے سے, وہ اسکول سے بھی قریب تھی, میں وہی جا کے نماز پڑھتا تھا. اس کے بعد ایک ہنگامہ شروع ہو گیا. انہوں نے اس دن نہ میرے اعتکاف کا حیا کیا, نہ میرے روزے کا حیا کیا. اللہ مجھے کافر بھی کہا اور مسجد سے بھی نکال دیا. اللہ اکبر. آنے والے 2 دن جو تھے میں گھر نہیں بتا سکتا تھا. اس وقت یہ موبائل فون وغیرہ بھی نہیں تھے اور اس طرح سے یہ چیزیں نہیں تھی. ٹھیک ہے. مجھے واللہ باخدا ایک دفعہ ایسے محسوس ہوا جیسے اتنے لوگ جو کہہ رہے ہیں میں ہی غلط ہوں. میں نے جو قرآن پڑھا تھا میرا اس پہ بھی نا ذہن متسلسل ہو گیا. آج تو پھر بھی بہت تبدیلی آ گئی ہے نا. اس وقت یہ لوگ بڑے ظالم ہوتے تھے. جی 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 ایسے ہی ہے. اور میں اللہ تعالیٰ کو حاضر ناظر جان کے کہتا ہوں کہ اس کے بعد آج سے تقریباً سمجھ لیں کہ 22-24 سال گزر گئے ہیں. مجھے آج بھی ایسا ہی محسوس ہوتا ہے کہ وہ مجھے اٹھا کے باہر پھینک رہے اور میں گلی میں گر رہا ہوں. بالکل صحیح. آج بھی میں اس تکلیف کو محسوس کرتا ہوں اتنے سال کے بعد بھی. اللہ اکبر. اچھا واقعی انہوں نے فزیکلی آپ کو نکالا؟ جی جی بالکل فزیکلی. اور سب سے بڑا مسئلہ تھا کہ مجھے کافر کہا. میرے لیے یہ زیادہ تکلیف دہ چیز تھی. اچھا اس کے بعد پھر میں گھر نہیں گیا, 2 دن میں نے ایسے ہی بس گزارے. آخر پہ پھر میں اپنے والد صاحب کے پاس چلا گیا. میں نے یہ نہیں بتایا ہوا کیا ہے, اور میرے کسی دوست نے بھی نہیں بتایا. وہ دوست میرے آج بھی الحمدللہ سارے کے سارے زندہ ہیں, کلاس فیلو بھی ہیں, 1-2 باہر کے بھی ہیں, لیکن اسی علاقے کے ہیں. وہ آج بھی آج مجھے یعنی پچھلے سال ایک دوست ملا, اس کے بعد آج پچھلے سال ملا جا کے اتنے عرصے. اس نے پہلا واقعہ وہی بیان کیا. اس نے کہا یاد ہے نا حافظ رشید نے تجھے اٹھا کے باہر پھینکا تھا. میں نے کہا ہاں یاد ہے. اس کے بعد پھر اس تکلیف میں نے بخاری شروع کی. صرف نہ 3-4 حدیثیں پڑھی, چھوڑ دی. بخاری میں نے چھوڑ دی, میں نے نہیں پڑھی. اس کے بعد پھر آہستہ آہستہ میں دوبارہ یعنی کہ نماز میں نے قائم رکھی, یعنی باقی اپنے معاملات ٹھیک رکھے, لیکن کانفیڈنس نہیں, ختم ہو گیا کانفیڈنس. یعنی میرا سب سے قریبی دوست ہے, مثال پہ ذیشان سعید ہے, یہ عمر بھائی ہیں, اس طرح دوست آئے ہیں. کسی سے دین کی بات کرنی ہے نا, ایک لفظ بولنا ہے, اس کے بعد اگر اس نے مخالفت کی وہی خاموش ہو جانا, بس چپ ختم. کوئی اس سے آگے بات نہیں. صحیح ہونے کے باوجود نہیں بیان کر سکتے, قرآن کی آیت تک نہیں بیان کر سکتے, کسی کو ترجمہ نہیں سمجھا سکتے. اس کے بعد ایک دن, یہ جس دن میرا بیٹا پیدا ہوا ہے نا توحید احمد, اس دن کی بات ہے. میں یعنی کہ چھٹیاں تھیں, بڑی عید کی بات ہے, چھٹیاں تھیں. تو
میں فیس بک چلا رہا تھا, لکھا ہوا ہے جنگ جمل, انجینئر صاحب کی ویڈیو تھی. میں اس سے پہلے میں نے کبھی انجینئر صاحب کو پازیٹیو یا نیگیٹو نہیں دیکھا تھا. ٹھیک ہو گئے. لیکن جمل چونکہ میں جانتا تھا اور مجھے یہ نا گیٹ اپ میں نا بریلوی لگے. میں نے کہا اچھا چلو یار سن لیں یہ کیا کہتا ہے. مجھے پتا تھا یہ پردہ ڈالتے ہیں سارے لوگ. میں سنتا, میں یہ نہیں اس طرح لیٹا ہوا تھا چارپائی پہ لیٹ کے میں سن رہا تھا. جیسے جیسے میں سنتا گیا ویسے ویسے میں اٹھ کے بیٹھتا گیا. اب میرے لیے یہ نا ایسے تھا جیسے کوئی میں خواب دیکھ رہا ہوں. وہ ویڈیو جیسے ہی ختم ہوئی میں نے ان کا نام دیکھا, یوٹیوب پہ جا کے سرچ کیا اور ویڈیو چلائی. 3 دن میں یعنی یہ سمجھے کہ دن میں 2 گھنٹے رات کو میں سو رہا تھا, باقی مکمل انجینئر صاحب کو سن رہا تھا. جو میں ان کی ویڈیو دیکھتا گیا ہوں نا, میں اور زیادہ حیران ہوتا رہا ہوں کہ ایسے ہو کیسے سکتا ہے, یہ ہماری دنیا کا بندہ ہے, ایسا تو نہیں ہو سکتا, یہاں پہ تو کوئی نہیں کر سکتا. میں بڑا پریشان. پھر میں نا ذیشان سعید کے پاس گیا, اس کے میں نے جا کے بتایا ڈرتے ڈرتے ہی. میں نے کہا یار اس بندے کو, ہاں کہتا ہے ہاں میں سنتا ہوں 2 سال سے سنتا ہوں. میں نے کہا یار تم نے مجھے کیوں نہیں بتایا؟ کہتا ہے یار ڈر لگتا تھا کہ تم پتہ نہیں کیا سوچو گے. میں نے کہا یار یہ تو واقعی فرشتہ ہے, یہ انسان تو ہے ہی نہیں ہے. یہ جو بیان کرتا ہے بالکل کتاب و سنت کے مطابق بیان کرتا ہے اور بغیر کسی ڈر کے بیان کرتا ہے. مجھے سب سے زیادہ جو امپریس کیا ان کا جو, جس پہ لوگ اعتراض کرتے ہیں نا کہ جی مزاج ان کا سخت ہے, سر یہی چیز اصل میں سب سے ضروری چیز تھی. پھر آہستہ آہستہ ان کے منہ سے میں نے ڈاکٹر اسحاق صاحب کا نام سنا, ڈاکٹر صاحب کو سننا شروع کیا, پھر مولانا اسحاق صاحب کو بھی, پھر خلافت و ملوکیت کے بارے میں ان کے منہ سے میں نے تعریف سنی. میں نے خلافت و ملوکیت پوری 3 دن میں ختم کر دی ماشاءاللہ. ٹھیک ہے, اس طرح سے. پھر ہمیں ایک نا جو مجھے سب سے زیادہ انجینئر صاحب سے فائدہ ہوا ہے نا, وہ یہ ہوا ہے ایک کانفیڈنس آ گیا ذہن میں کہ یار ہم ٹھیک ہیں. اس سے پہلے اتنے سال ہم خود کو آدھا غلط ہی سمجھتے رہے ہیں, یعنی ٹھیک ہونے کے باوجود بھی غلط سمجھتے رہے, ڈر کے رہے. جب انجینئر صاحب کا تعارف ہوا پھر ساتھ اور دوستوں کا تعارف ہونے لگ گیا اور پتہ چلا کہ یار ہم ٹھیک ہیں اور میں اکیلا نہیں ہوں. یعنی سب سے زیادہ خوفزدہ کرنے والی چیز میرے لیے یہ تھی, میں شروع سے یہ سمجھتا تھا کہ میں اکیلا ہوں, بس میرے جیسا اور کوئی نہیں. اب میں جس سے بات کروں گا بس وہی ہوگا جو مسجد میں ہوا تھا. ٹھیک ہے, اس کے بعد الحمدللہ اللہ تعالیٰ انہیں جزائے خیر دے اور لمبی اور صحت مند زندگی دے. ان کی وجہ سے ہمیں کانفیڈنس آ گیا, یہ سب سے بڑی چیز تھی. پھر وہ جو مجھے آ کے پہلے بتاتے تھے نا کہ ہم اہل تشیع ہیں, ہم حق ہیں, ہم محبت رکھتے ہیں, پھر میں انہیں بتاتا تھا تم اہل تشیع نہیں ہو, ہم ہیں شیعہ علی, ہم ہیں, تم تو صرف ڈھونگ کر رہے ہو, تم تو شرک کر رہے ہو. یا علی مدد کیا ہے کہ اس پہ بہت زیادہ پھر یعنی اس طرح پھر سارے مسالک کو نا ہم نے الحمدللہ آگے لگا لیا. ٹھیک ہے, یہ تھا میرا زیادہ جو کریٹیکل مسئلہ تھا. آپ نے اگر پوچھنا کچھ تو پوچھیں. اچھا, آپ کو انجینئر صاحب کی جب سمجھ آ گئی, جی, جب آپ نے سننا وہ آپ کو ایک کانفیڈنس بھی آ گیا, پھر جو آپ کے اپنے حلقہ احباب میں آپ کے گھر والے شادی شدہ تھے اس وقت؟ جی شادی شدہ تھا. تو مسز ہو گئے, بچے, ان کو کیسے قائل کیا؟ بڑے آرام سے. میری ساری فیملی الحمدللہ پڑھی لکھی ہے, اور توحید پہلے ان کی ٹھیک سی, مجھے زیادہ محنت نہیں کرنی پڑی میری اپنی فیملی کی. لیکن جن کی نہیں تھی نا ٹھیک, ان کی آج بھی اکثریت کی نہیں ٹھیک. لیکن ایک فرق پڑا ہے الحمدللہ, آج ان سب کے مثلا میرے چچا کے بچے, میری پھپھو کے بچے, میرے ماموں کے بچے, الحمدللہ آج ہر گھر میں انجینئر موجود ضرور ہے. ایسا نہیں ہے وہ پہلے والا سسٹم نہیں ہے. ہاں ماں باپ کے ساتھ سارے احترام سے چلتے ہیں. یعنی مثال کے طور پہ میری خالہ کے 4 بیٹے ہیں نا, 3 جو ہیں وہ کوئی شیعہ, کوئی دیوبند, کوئی اس طرح. چھوٹا بیٹا ان کا الحمدللہ اس کے موبائل میں انجینئر صاحب کے آپ کے تمام لیکچرز میں, یعنی کسی کو سمجھانا ہو نا, مثلا میں نے اسے بتانا ہے نا کہ یار پورا دین سمجھانے کی ضرورت ہی نہیں ہے, اسے میں صرف کہوں گا یار انجینئر کو سنو, بس وہ خود بخود ساری چیزیں ان کی ٹھیک ہو جائیں گی. لیکن آج بھی ہم ایک چیز ہے, انجینئر صاحب نے جو ہم میں چیز ڈالی ہے نا, وہ یہ ہے کہ آج بھی ریسرچ ختم نہیں ہم کر سکتے. یعنی انجینئر صاحب کی ویڈیو میں دیکھتا ہوں یہ بخاری کا نمبر ہے, میں ضرور جا کے بخاری میں پڑھتا ہوں. بالکل صحیح, اسے ضرور کاؤنٹر چیک کیا جاتا ہے. ایسے نہیں ہوتا کہ آنکھیں بند کر کے مان لیں. دوسری چیز, ہمارے جتنے دوست ہیں نا یا رشتہ دار ہیں جو بھی انجینئر صاحب کے اسٹوڈنٹس ہیں, ان میں ایک چیز آپ کو اور بہت اچھی نظر آئے گی. ہم لوگ کبھی یہ نہیں کہیں گے کہ انجینئر صاحب کا موقف یہ ہے, نہیں, ہم کہیں گے یہ بخاری میں لکھا ہے, یہ قرآن میں لکھا ہے, یہ مسلم, زبردست, ایسے ہی اس طرح بات ہوتی ہے, علمی گفتگو ہوتی ہے. حالانکہ مجھے بہت سارے دوست ہمارے کہتے ہیں, ایک ہمارا دوست ہے عمران سعید, اس نے مجھے تھوڑے دن پہلے بھی کہا, ایک دوست کی فوتگی پہ, والدہ کی فوت ہوگی اس کی, وہاں گئے نا, اس نے کہا ہاں یہ بھی فرقہ بن جائے گا کل کو. میں نے کہا نہیں, فرقہ نہیں بنے گا, یہ کتاب و سنت ہے, یہ وہی دین ہے جو شروع ہوا تھا, شروع میں تھا. آج انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے اسے دوبارہ انجینئر صاحب کی برکت سے, ان کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے ان سے یہ کام لیا کہ دوبارہ اسے
उसी जगह पे लाके खड़ा कर दिए। इंशाल्लाह ये इसी तरह चलेगा। इंशाल्लाह। ना कोई मस्जिद अलग है, ना कोई मदरसा अलग बनवाया, बिल्कुल ऐसे ही जी। कोई ऐसी चीज़ नहीं उन्होंने की। बाकी हम अब ना कोशिश करते हैं अहले हदीस के पीछे नमाज़ पढ़ें। हमारे यहाँ ना मुबारक मस्जिद है चौक आज़म पे, ऊपर वाली मंजिल पे बनी हुई है, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी नमाज़ पढ़ाते हैं। और बीच में ना जब इंजीनियर साहब का थोड़ा सा मसला बना था ना ये पिछले दिनों, हाँ हाँ, तो थोड़ा सा हमें ऐसा लगा जैसे उनका रवैया ठीक नहीं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह उनका रवैया भी ठीक है। उन्हें पता है कि हम इंजीनियर साहब के स्टूडेंट्स हैं, हम मुस्लिम हैं, वो हमारे साथ तकरीबन यानी कि ठीक चल रहे हैं। हाँ, दूसरी जो मसाजिद है ना, उनमें मिसाल के तौर पे इधर लाइव सेशन रिकॉर्ड करा के गए थे शेख नबीद भाई, साल 1.5 साल पहले की बात है। ठीक है। तो ये अमर भाई थे, चार पांच हमारे दोस्त थे। वो रफ़े दैन की वजह से ना वो बार बार जो मौलाना थे ना वो TLP के थे, वो बहुत ज़्यादा एतराज़ कर रहे थे। पहले इन्हें आराम से समझाते रहे, फिर उन्होंने ना इन्हें तंग करने के लिए ज़ईफ़ हदीसों के नंबर लगा दिए बाहर लिख के। उस शेख साहब ने खड़े होकर पूछ लिया कि यार ये हदीस तो ज़ईफ़ है, इसे पढ़ के तो सुनाएं आप। सुनन अबी दाऊद की थी। वो लड़ाई झगड़ा शुरू हो गया, बस उन्होंने जाके थाने में दरख्वास्त दे दी। फिर यह है कि सुलह सफाई तो हो गई, लेकिन हमें वो मस्जिद छोड़नी पड़ गई। मस्जिद छोड़ के ठीक है, हमने भी उन्हें समझाया कि यार आप जरूरत पहले नहीं है। हाँ पहले हदीस के पीछे पढ़ लें, उनका नमाज का तरीका ठीक है, हम भी उसी तरह पढ़ते हैं। हमारा उनसे वैसे हमने अहले हदीस को भी कई दफ़ा कहा है कि यार आप लोग रफ़े दैन की बात करते हो, आप करते नहीं हो। शफकत रंधावा साहब है, मैंने खुद उनको 2-3 दफ़ा पर्ची भेजी, ये रफ़े दैन इस तरह होता है, आप ऐसे कर लेते हो, ये रफ़े दैन नहीं है। सही बात। यानी जो जिनका मुकदमा था ना रफ़े दैन, उनको आज हम समझा रहे होते हैं कि यार आप रफ़े दैन नहीं करते। ऐसा ही ऐसा ही है। अच्छा, जब इंजीनियर साहब का ये मसला हुआ 295C इतनी बड़ी दफा लग गई, क्या सोच रहे थे क्या होगा? देखें, मैं कोई बनावटी बात नहीं करूंगा, मैं सच कहूंगा। हाँ, मुझे सिस्टम पे पूरा भरोसा नहीं था। मुझे खुदा न खास्ता ये लगता था कि जो पहले हमारे आइमा के साथ हुआ है ना, क्योंकि मैं यहाँ कैमरा कह रहा हूँ, बाद में लोग देखेंगे, मैं इन्हें इमाम वक्त ही मानता हूँ। किसी को इख्तलाफ हो सकता है, बेशक मेरा कोई भाई ना करे, दोस्त ना करे, मैं ये समझता हूँ कि मौजूदा ज़माने में ना इंशाल्लाह ये इमाम है हमारे, उस्ताद से भी ज़्यादा इनका मर्तबा है। तो मुझे लगता था कि जैसे इमाम मालिक के साथ हुआ, इमाम बुखारी के साथ हुआ, इमाम नसाई के साथ हुआ, खुदा न खास्ता सिस्टम कुछ इनके साथ ऐसा ना कर दे। लेकिन हम कर कुछ नहीं सकते थे, यानी इन्होंने जो हम कर सकते थे उससे हमें खुद रोक दिया था शुरू में ही कि भाई आपने कोई एहतजाज नहीं करना, कोई जलसा जुलूस बाहर नहीं निकलना। ठीक हो गया। तो उनकी बात की वजह से हम खामोश तो थे, लेकिन सिस्टम पे मुझे पूरा भरोसा नहीं था। लेकिन मेरी वाइफ और ये मेरा जो छोटा बेटा मेरे साथ आया ना, ये मुझे कहा करता था कि बाबा इंजीनियर के साथ वो नहीं होगा जो पहले हुआ है, इसलिए कि वो दौर और थे, आज दौर और है। माशाल्लाह। 5 साल का, लेकिन ये मुझसे समझदार है। माशाल्लाह। अच्छा, जब वापस आ गए इंजीनियर साहब जी, तो फिर क्या? सर उसी वक्त जब हमें खबर मिली ना, खुदा की कसम उसी वक्त दिल करता था सारे अभी चली जाएं सारे। ये अमर भाई भी थे, शान भाई आ भी नहीं सके, सबसे ज्यादा वो कहते थे, हर किसी का दिल करता था उसी वक्त। जब हमने वो देखी ना पहले सेशन की वो दूसरा मुझे ये मसला था, मैं आना भी चाहता था, लेकिन ये छोटा बच्चा है मेरे साथ में, उसे इस ज्यादा रश में लेके नहीं आ सकता था। आज भी आना मुश्किल लग रहा था, लेकिन हमने कहा कि यार इस तरह दिन गुजरते जाते हैं, फिर इसलिए हम लाजमी आए हैं, और तौहीद अहमद को भी इसलिए साथ लेके आए हैं। वो भी इंजीनियर साहब से मिलना चाहता था। माशाल्लाह। आज यानी हमारा दौर था ना, यानी मैं अपना बताता हूँ, हम छोटे थे, हमारे सेलिब्रिटी कौन होते थे? क्रिकेटर, एक्ट्रेस, एक्टर, ये होते थे ऐसे ही। लेकिन हमारे बच्चों की आज सेलिब्रिटी सिर्फ और सिर्फ इंजीनियर है। 5 साल की उम्र बच्चे कार्टून देखते हैं, ड्रामे देखते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मेरा तौहीद अहमद सारा दिन इंजीनियर को देखता है, स्कूल से आता है वो, अच्छा उसे ज्यादा कुछ नहीं बोलना आता, वो कहता है बड़ा इंजीनियर मुझे लगा दो। तो मैं कहता हूँ यार इंजीनियर बड़ा इंजीनियर नहीं है, कहता छोटे इंजीनियर तो हजारों हैं, बड़ा इंजीनियर एक ही है। चलो जी, इंशाल्लाह आज आपकी मुलाकात भी होगी, तो ईद की भी इंशाल्लाह मुलाकात होगी। जी जी, अच्छा लगा आपसे बात करके। अभी आप बैठे हैं, जज़ाकल्लाह, शुक्रिया। और फिरकों की दुकानें बंद, द डैमेज डन।